السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ شیخ نشین پر رونق افروز، قابل احترام و لائق صد احترام مصلح قوم و ملت حضرت محمد شاہ تقدس مآب افضل الدین جنیدی صاحب المعروف سراج بابا صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اور محترم مقام علی جناب پیر طریقت حضرت خواجہ ابو تراب قدیری یمنی بندہ نوازی صاحب مدثر اللہ العالی، بارگاہ سجاد نشین بارگاہ ہلکٹہ شریف، اور میزبان عالم دین مصطفیٰ حسین قادری دامت برکاتہم العالیہ، اور جمیع خانوادائے اور مشائقین کرام، مشائقین اعظام، علماء کرام، حضرت مولانا فخر الدین صاحب مدث اللہ العالی، اور بہترین نظامت فرمانے والی ہماری بزرگ ہستی محترم جناب خواجہ یسوع دراز دامت برکاتہم العالیہ، اور جتنے سرزمین باڑی کے ذمہ داران ہیں، منتظمین ہیں، اور ہمارے محترم مسعود جنیدی صاحب، اور جتنے احباب جن کے نام میں نہیں لے پا رہا ہوں معذرت کے ساتھ، جتنے احباب آج کے اس اجتماع میں اور اس جلسے میں شریک ہے، تمامی حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ غوث اعظم کے چاہنے والوں نے، غوث اعظم کے نام لیواؤں نے، غوث اعظم کے خاندان والوں نے سرزمین گلبرگہ میں اور سرزمین واڑی پر ایک ایسا عظیم انقلابی کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اس کام کی برکتوں سے نہ صرف گلبرگہ، نہ صرف واڑی، بلکہ ہماری دعا ہے کہ اللہ سارے عالم کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے، سارے عالم کو اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ بڑی خوشی اور بڑی مسرت ہے، انجمن قادریہ جنیدیہ چشتیہ کے زیر اہتمام یہ جو اجتماعات کا سلسلہ تقریباً 7 سال سے پابندی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ، پنچوالٹی کے ساتھ حضور غوث پاک کی یہ محافل کا انعقاد الحمدللہ سرزمین گلبرگہ میں بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ میں ذمہ داروں کو اور بالخصوص ہمارے محترم قابل احترام ہردل عزیز ہمارے سراج بابا صاحب قبلہ مدث اللہ العالی کو بہت ہی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقائے نامدار سرور کون و مکان، سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار، جن کی رفتار سبحان الذی اسرا، جن کی گفتار وما ینطق عن الہوی،
جن کی رفعت و بلندی ورفعنا لک ذکرک، جن کا رخ زیبا والضحیٰ، جن کے زلف عنبری واللیل اذا سجا، جن کا قول مقدس وقیلی، جن کی حیات مبارک لعمرک، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ باواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ہم سرکار حضور قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، سرکار پیران پیر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تک اس محفل میں بیٹھے رہیں گے اس محفل کی برکت سے اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کو نازل کرتا رہے گا۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہم پر برستی رہے گی۔ اور ایک فائدہ اور دوسرا فائدہ یہ کہ جب تک غوث پاک کے ذکر کی محفل میں بیٹھیں گے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا جائے گا۔ یہ بات میں کوئی عقیدت میں آ کر نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی مبالغہ آرائی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ بات میں نبیوں کے سلطان کا فرمان آپ کو سنا رہا ہوں۔ نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ الحمدللہ اس حدیث پاک کو نقل فرمانے والی جو ہستی ہے وہ سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ حضور بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب انوار احمدی میں حضور کی حدیث کو بیان فرما رہے ہیں۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ صالحین اللہ واقع نیک بندوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہے، خدا کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہے۔ اور یہی شیخ الاسلام اپنی کتاب انوار احمدی میں بیان فرماتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے، ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، کہ صالحین کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہو جایا کرتا ہے، گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے اللہ والوں کے ذکر کی برکت سے۔ اور ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ہمارا وقت، ہم اپنا قیمتی وقت یہاں لگا رہے ہیں، نہیں، اپنا قیمتی وقت نہیں لگا رہے ہیں بلکہ اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں، اپنے وقت کو ہم قیمتی بنا رہے ہیں۔ جب تک اللہ والوں کا ذکر کرتے رہیں گے، اولیاء کرام کا ذکر کرتے رہیں گے، ہمارا وقت بھی قیمتی بنتا رہے گا، انمول وقت بنتا رہے گا۔ وقت تو ہمارا گزرتا ہی رہتا ہے، گھر میں، دعوتوں میں، دوستوں میں، محفلوں میں، رشتہ داروں کے پاس، کچھ نہیں تو بستر پر، یا نہیں تو آج کل تو موبائل فون میں اوقات ضائع ہو رہے ہیں۔ لیکن قربان جائے آج اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اور ہم تمام کو ولیوں کے سردار کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ خدا کا کرم ہے، یہ خدا کا فضل ہے۔
اسی لیے جب تک اس محفل میں بیٹھیں اپنے ایمان اور اپنے عقیدے دونوں پر ہمیں رشک کرتے ہوئے بیٹھنا چاہیے. پریشان حال نہ بیٹھے، چہروں پر اداسی نہ بیٹھے. یہ غوث اعظم کی محفل ہے، جو غوث اعظم کا نام لیتا ہے اس کی پریشانیاں دور ہو جایا کرتی ہے. جو غوث اعظم کا نام لیتا ہے دل میں جو ارادہ کر کر بیٹھتا ہے اللہ اس کے ارادے کو پورے فرما دیتا ہے. یہ میرے غوث اعظم کا ذکر ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ صالحین نیکوکاروں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ صرف نیکوکار کی محفل نہیں ہے بلکہ سارے ولیوں کے سردار کی محفل میں بیٹھے ہیں. ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں صرف ایک اللہ کے ولی کا ذکر نہیں بلکہ سارے ولیوں کے تاجدار کا ذکر کر رہے ہیں. تو جب تک ہم ان کے ذکر کے لیے بیٹھیں گے تو ہمیں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے، سعادت مند سمجھنا چاہیے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے سعادت مند ہیں. ہم پر اللہ نے کیسا احسان کیا، ہمیں غوث اعظم کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے، ان کے تذکرے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کو دنیا کی کوئی چیز مل جائے، کوئی دولت مل جائے، کوئی حکومت کی طرف سے کوئی انعام مل جائے، حکومت کی طرف سے کوئی فلیٹ مل جائے، کوئی اسکیم مل جائے تو ہم کو خوش ہوتی ہے کہ دیکھو مجھے حکومت کی طرف سے ایک چیز ملی ہے، کوئی انعام ملا ہے، کوئی اسکیم مجھے ملی ہے. یہ دنیا کی چیزوں کے لیے ہمیں خوشی ہوتی ہے. یاد رکھیں سیدی محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ اپنی کتاب مواعظ حسنہ میں فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی بھی فانی ہے، یہ دنیا کی خوشیاں بھی فانی ہے، یہ سب ختم ہونے والے ہیں. دنیا کی کوئی چیز ملتی ہے تو ہمیشہ نہیں رہتی، ایک نہ ایک دن انسان سے وہ چیزیں چھین لی جاتی ہے. خوش نصیب ہے وہ، سعادت مند ہے وہ جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے ذخیروں کو جمع کر لیا کرتا ہے، نیکیوں کو جمع کر لیتا ہے. جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہوا کرتا ہے. تو الحمدللہ آج ہم سرکار غوث پاک کی محفل میں جمع ہے. ایک عاشق صادق کہتا ہے یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. جب میرے غوث پاک نے اعلان کیا قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ کہ لوگوں میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر میرا قدم ہے. ایسا کلام، ایسا فرمان، ایسی شان سارے ولیوں میں کسی کی نظر نہیں آتی جو اللہ نے میرے غوث پاک کو عطا فرمایا ہے. اور جس وقت سرکار پیران پیر الحمدللہ بچہ بڑے جذباتی انداز میں سبحان اللہ کہہ رہا ہے، آپ سب بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں. یہی محافل کا مقصد ہے کہ ہماری نسلوں کے اندر غوث پاک کی محبت کو داخل کیا جائے. یہ محافل بے مقصد نہیں ہے. یہ جتنے ہمارے بارگاہوں کے سجادگان یہاں پر جمع ہیں، ان کا جمع ہونے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہماری قوم، ہماری نسل اور ہمارے معاشرے کے اندر اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں، نبیوں کے تاجدار سے جو وفاداری ہے، ولیوں کے سلطان کی جو محبتیں ہیں، یہ محبتیں ہم تک ہی محدود نہ رہے، ہماری نسلوں کے بھی اندر اللہ محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کے اندر بھی اللہ پاک اس میں ترقی عطا فرمائے. جس وقت
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد محترم جن کا نام حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ میرے غوث پاک کے والد محترم تھے۔ ایک مرتبہ آپ آرام فرما رہے تھے، رات میں نیند میں سو رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ نیند میں خواب میں حضور غوث پاک کے والد محترم کو خواب میں رسول پاک علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ میرے آقا ان کے خواب میں تشریف لائے، اور یاد رکھ لیں میرے آقا فرماتے ہیں من رآنی فی المنامی فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے حقیقت میں اس نے مجھی کو دیکھا ہے۔ اسی لیے کہ شیطان کے پاس اتنی طاقت قوت نہیں کہ وہ پیغمبروں کی مشابہت اختیار کر سکے، ان کی صورت اختیار کر سکے۔ میرے آقا فرماتے ہیں خواب میں حضرت غوث پاک کے والد محترم حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب میں حضور تشریف لاتے ہیں، اور میرے آقا بشارت دیتے ہیں، پیشن گوئی فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا صالحا وہو بلدی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو صالح مبارک ہو تم کو، اللہ پاک تمہیں ایک نیک صالح بیٹا عطا فرما رہا ہے۔ جو بیٹا تم کو مل رہا ہے حضور فرماتے ہیں وہ میرے بیٹے کے درجے میں ہے، وہ میرے بیٹے کے درجے میں ہے۔ اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں وہ جو بیٹا اللہ تمہیں عطا کر رہا ہے وہ میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، وہ میرا بھی پیارا ہے اور خدا کا بھی پیارا ہے۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ عَالِيٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَخْطَابِ كَشَأْنِي بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابو صالح اللہ پاک تمہیں جو بیٹا عطا فرما رہا ہے ولیوں کی جماعت میں، اخطاب کی جماعت میں اللہ ایسی شان عطا فرمائے گا، ایسی شان عطا فرمائے گا جیسی میری شان سارے نبیوں کے درمیان میں ہے، سارے رسولوں کے درمیان میں جیسی میری شان ہے ویسی شان اللہ پاک تمہارے بیٹے کو، تمہارے فرزند کو اللہ پاک اولیاء کی جماعت میں وہ شان عطا فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا جیسے حضور نے پیشن گوئی فرمائی ویسے ہی غوث پاک کی شان رہی۔ غوث پاک کو ایسی شان ملی جیسے حضور کو نبیوں کے درمیان میں جو شان میرے آقا کو رہی، حضور کو جیسی شان انبیاء کرام اور رسول اعظام کی جماعت میں جیسے میرے آقا کی شان ہے ویسے ہی غوث پاک کی شان ولیوں کی جماعت میں ہے۔ آپ پوچھیں وہ کیسے؟ ہاں جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہے، سارے نبیوں کے میرے آقا سردار ہے، اسی طرح میرے غوث پاک سارے ولیوں کے سردار ہے۔ اور اس کی تصریح میں ہمارے علماء نے بیان کیا کہ دیکھو اللہ نے ہر نبی کو معجزات دیے، ہر نبی کو اللہ نے معجزات دیا، لیکن ہمارے پیارے نبی کو اتنے معجزات ملے کائنات میں کسی نبی کو اتنے معجزے نہیں ملے۔ اور کیسے معجزے؟ ایک عاشق صادق کہتا ہے ہر ادا معجزہ، ہر صدا معجزہ، ہے سراپا رسول خدا معجزہ۔ میرے آقا کی ہر ادا معجزہ ہے، میرے آقا کی ہر صدا معجزہ ہے،
میرے آقا کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ تو جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے درمیان میں کثرت سے معجزات رکھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح حضور غوث پاک سارے ولیوں کے درمیان میں کثرت سے آپ کی کرامتیں ظاہر ہوتی ہے۔ ایسی کرامتیں اتنی کثرت سے کسی اور اللہ کے ولی کو نہیں ملی جتنی کثرت سے کرامتیں اللہ پاک نے حضور غوث پاک کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کثیر امت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تمام امتی جو جنت میں جائیں گے سارے جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، 120 صفیں سارے جنتیوں کی ہوں گی، اور ان 120 صفوں میں تنہا میری امت کی صفیں 80 صفیں ہوں گی، 80 صفیں تنہا میری امت کی جنت میں جائیں گی، باقی 40 صفوں میں اور نبیوں کی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، 1,24,000 جتنے انبیاء کرام آئے، ہر ایک کی امتیں 40 صفوں میں رہے گی، اور تنہا حضور کی جو امت ہے 80 صفیں سرکار کی امت جنت میں داخل ہوگی۔ تو جس طرح حضور کو کثرت سے امت ملی، اسی طرح حضور غوث پاک کا جو سلسلہ قادریہ ہے، اس سلسلہ قادریہ کے ماننے والے، اس میں داخل ہونے والے بھی تمام سلسلوں میں سب سے بڑھ کر اللہ نے غوث پاک کے مریدین عطا فرمایا ہے۔ اتنے مریدین کائنات میں کسی اور پیر کے نہیں جو غوث پاک کے مریدین پائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کے درمیان میں، رسولوں کے درمیان میں جیسی میری شان ہے ویسی شان تمہارے بیٹے عبد القادر کو اللہ پاک ولیوں کی جماعت میں عطا فرمائے گا۔ تو آج ہم اس غوث پاک کے ذکر کے لیے، ان کے تذکرے کے لیے یہاں پر جمع ہے۔ آج گمراہ کرنے والے، اولیاء اللہ سے دور کرنے والے اور حضور غوث پاک سے دور کرنے والے مختلف تدبیروں سے لوگوں کو دور کر رہے، کہتے ہیں کہ غوث اعظم کہنا، یہ لفظ کہنا خود شرک ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ پوچھا جائے کہ بھائی کیوں شرک ہے؟ کہتے ہیں کہ غوث کے معنی مددگار کے آتے ہیں، غوث کے معنی مددگار کے آتے ہیں، اعظم کا مطلب سب سے بڑے مددگار۔ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا شرک ہو گیا، سب سے بڑا مددگار تو صرف اللہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں، تم غوث اعظم کو مددگار کہہ رہے ہو، لہذا غوث اعظم کہنا شرک ہے۔ ان نادانوں کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ پاک اپنے نام کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھے بھائی رب کون ہے، تو ہر کوئی کہے گا کہ اللہ رب ہے، اللہ رب ہے، سارے عالموں کا رب ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن آپ کو بتلاؤں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہاں پر ہماری محفل میں الحمدللہ مشائقین بھی ہے، علماء بھی ہے، اور حفاظ کرام بھی ہے۔ ان حفاظ کرام سے بھی پوچھیں، سورہ یوسف میں کون سا سورہ؟ سورہ یوسف، جو 12ویں پارے سے شروع ہوتا ہے اور 13ویں پارے میں ختم ہوتا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی نے مصر کے بادشاہ کو 2 سے زیادہ مصر کے بادشاہ کو رب کہہ کر بیان کیا ہے۔ بادشاہ مصر کو، عزیز مصر کو، مصر کا جو بادشاہ تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈال دیا تھا، وہ سارا طویل واقعہ سنانا مقصد نہیں، ایک نقطہ دے رہا ہوں۔
ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، مصر کے بادشاہ کو قرآن نے رب کہا، کب؟ ایک نہیں بلکہ 3 مرتبہ کہا گیا۔ 3 مرتبہ مصر کے بادشاہ کو رب کا کلمہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو کیا کوئی کہے گا کہ کیا قرآن شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ رب اللہ کو بھی کہہ رہا ہے قرآن، بادشاہ مصر کو بھی رب کہہ رہا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ قرآن تو آیا ہے شرک کو مٹانے کے لیے، یہ شرک کی تعلیم کیسے دے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ نادانوں، ایک کلمہ خدا کے لیے استعمال ہوا، وہی کلمہ اگر بندے کے لیے استعمال ہو جائے تو کیا وہ شرک ہو جائے گا؟ یقیناً خدا بھی مددگار ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، کوئی مومن مسلمان خدا کی مدد کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ایک کلمہ اگر خدا کے لیے استعمال کیا گیا، وہی کلمہ اگر بندوں کے لیے استعمال کیا جائے گا تو فوراً شرک کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ایسا کہیں گے تو قرآن خود کہہ رہا ہے مصر کے بادشاہ کو کہ یہ رب ہے تمہارا، بادشاہ مصر کو رب کہہ کر قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو کیا مطلب؟ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً اللہ کی ذات رب ہے، اللہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پالنہار ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ لیکن مخلوق کے لیے اگر وہی کلمہ استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ جو رب ہے وہ اپنی ذات سے ہے، خدا جو رب ہے کسی نے خدا کو رب نہیں بنایا، وہ خود سے ہے، وہ اپنی ذات سے ہے۔ خدا کی جو ربوبیت ہے، خدا جو پالنہار ہے، پالنے والا ہے، کسی نے اسے بنایا نہیں ہے، اور مخلوق کے لیے وہی لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ خود سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی مدد کے ساتھ میں ہے، خدا کی عطا سے ہے۔ ہم یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں نادان انسانوں کو کہ ہم کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ پاک مددگار ہے، مدد کرنے والا ہے، اور میرے غوث پاک بھی مدد فرمانے والے ہیں۔ 1-2 واقعات نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں کہ مصیبتوں میں، تکلیفوں میں دنیا نے جب یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کہا تو میرے غوث پاک نے اس کی مدد فرمائی ہے۔ یہ غوث پاک جو مدد فرما رہے ہیں یہ کیسے مدد کر رہے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ غوث پاک جو خدا کے بندوں کی، اپنے چاہنے والوں کی، اپنے عقیدت مندوں کی، یہ غوث پاک جو مدد فرما رہے ہیں اپنی ذات سے نہیں، اللہ کی عطا سے مدد کر رہے ہیں، خدا کی عطا سے مدد کر رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت کو اگر سمجھ جائیں گے، اللہ بھی مددگار، غوث پاک بھی مددگار، لیکن اللہ کی مدد اس کی اپنی ذاتی ہے، اور اللہ کی مدد لامحدود ہے، اللہ کی مدد قدیم ہے۔ لیکن غوث پاک جو ہماری مدد فرماتے ہیں اپنی ذات سے، اپنے خود سے نہیں، بلکہ خالق کائنات نے میرے غوث پاک کو شان غوثیت عطا فرمائی ہے، اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ اگر یہ بات کو سمجھ جائے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے لیے فرماتا ہے کہ بے شک اللہ لوگوں پر، اللہ رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے، اپنی ذات کے لیے فرماتا ہے کہ میں رؤوف بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، اور اپنے پیارے نبی کے لیے فرما رہا ہے
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک کلمات اللہ نے خود کے لیے بھی بیان کیے، وہی کلمات اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بیان کیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کتاب ہے؟ نہیں ہے، ہم سب مانتے ہیں قرآن حق ہے، ہدایت ہے۔ وہی قرآن خدا کے لیے رؤوف کا لفظ، خدا کے لیے رحیم کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ وہی قرآن مصطفیٰ جان رحمت کو بھی رؤوف کہہ رہا ہے، رحیم کہہ رہا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اللہ رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے، تو یہ خود سے ہے۔ اللہ کو کسی نے رؤوف نہیں بنایا ہے، اللہ کو کسی نے رحیم نہیں بنایا ہے۔ اس کی جو صفات ہے اس کی اپنی ذاتی ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے رؤوف الرحیم بیان کیا ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو رؤوف بھی بنایا ہے، رحیم بھی بنایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذاتی، اس کو کہتے ہیں عطائی۔ اللہ کی جو صفات ہے وہ ذاتی ہے، اور بندوں کی جو صفات ہے وہ اللہ کی عطائی ہے، خدا نے عطا کیا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھیں گے تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آپ اور ہم دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم سننے والے ہیں، ہم دیکھنے والے ہیں، ہم کلام کرنے والے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم اندھے ہیں؟ کیا ہم گنگے ہیں؟ کیا ہم بہرے ہیں؟ نہیں۔ سننے والے کو عربی زبان میں سمیع کہتے ہیں، بولنے والے کو کلیم کہتے ہیں، دیکھنے والے کو بصیر کہتے ہیں، جاننے والے کو علیم کہتے ہیں۔ کیا یہ سمیع، کیا یہ خدا کی صفت نہیں ہے؟ اللہ سننے والا نہیں ہے؟ سمیع یہ خدا کی صفت ہے، بصیر یہ بھی خدا کی صفت ہے، کلیم اللہ کلام کرتا ہے یہ بھی خدا کی صفت ہے، اور اسی طرح علیم یہ بھی خدا کی صفت ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی سمیع ہے، ہم بھی بصیر ہے، ہم بھی کلیم ہے، ہم بھی علیم ہے، ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، علم بھی رکھتے ہیں۔ کیا ہمارے اس نام رکھنے کی وجہ سے ہم مشرک ہو جائیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز ایسا نہیں۔ ہر کوئی کہے گا کہ نہیں، اللہ جو سنتا ہے وہ خود سے سنتا ہے، اللہ کو سننے کی طاقت کسی نے دی نہیں، اور ساری مخلوق جو سن رہی ہے وہ خود سے نہیں، اللہ کی عطا سے سن رہی ہے۔ اللہ جو دیکھتا ہے وہ خود سے دیکھتا ہے، کسی مخلوق نے، کائنات میں کسی نے خدا کو دیکھنے کی طاقت نہیں دی، بلکہ مخلوق جو سنتی ہے وہ خود سے نہیں سنتی، اللہ کی عطا سے سنا کرتی ہے۔ اللہ کے پاس جو علم ہے وہ اس کا اپنا ذاتی ہے، لامحدود ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ کے پاس جو علم ہے وہ ازلی ہے، ابدی ہے، اور مخلوق کے پاس جو علم ہے وہ خود سے نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ ہمارے پاس علم ہے تو لامحدود نہیں ہے بلکہ محدود ہے۔ ہمارے پاس جو علم ہے وہ قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے، اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ جب یہ مسئلہ کا سمجھ میں آئے گا تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ غوث اعظم کو غوث اعظم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میرے غوث اعظم جو مخلوق خدا کی مدد کرتے ہیں، کوئی سمندر میں ہے، جہاز ڈوب رہا ہے، پکار رہا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، سمندر کے اس طوفان سے، لہروں کے درمیان سے ایک ہاتھ چیرتے ہوئے نکلتا ہے،
ان کی کشتی کو اٹھاتا ہے اور کنارے لگا دیتا ہے. یہ میرے غوث اعظم کی مدد ہوا کرتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم. تو معلوم یہ ہوا کہ میرے غوث پاک کو یہ مدد کرنے کی جو طاقت ملی ہے کسی ملا نے نہیں دی ہے، ہماری کائنات کے خالق و مالک اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے. یہ مسئلے کو سمجھ جائیں گے. کل باڑی کی سرزمین پر کوئی گمراہ بدعقیدہ آ کر کہے کہ تم کیا رات تمام بیٹھ کر باڑی کی مسجد میں یا غوث کہہ رہے ہو؟ غوث تو اللہ ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں. تو اس نادان سے کہے کہ نادان، ہم نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ اللہ ضرور مدد کرتا ہے، اللہ کی مدد اس کی اپنی ذاتی ہے، اور غوث پاک جو مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. پھر بھی اگر ضد کرے کہ نہیں، ایک کلمہ جو خدا کے لیے استعمال ہوا وہی کلمہ غیر اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، تو کہے کہ آج سے تو سننا، دیکھنا، بولنا، علم حاصل کرنا سب چھوڑ دے. تو اندھا بن جا کیونکہ اللہ دیکھتا ہے، تو بہرا بن جا کیونکہ اللہ سنتا ہے، اللہ بھی سنے تو بھی سنے، تو شرک ہو جائے گا. تو گنگا ہو جا کیونکہ کلام اللہ کرتا ہے، اللہ بھی کلام کرے تو بھی کلام کرے، تو گنگا بن کے زندگی گزار. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. آج ہمیں چاہیے کہ حقیقت کو جانے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے، قرآن کی آیت دے رہا ہوں، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا بھی دیتا ہے بیٹی بھی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ بانجھ رکھ دیتا ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی. تو قرآن کی آیت سے کیا معلوم ہوا کہ بیٹا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. بیٹی دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. قرآن کہہ رہا ہے. لیکن یہی قرآن کیا کہتا ہے؟ میں اور آیت میں سناتا ہوں. یہی قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو بہت پریشانی کے عالم میں تھے، شادی ہو کر 10 سال ہو گئے تھے، اولاد نہیں ہوئی. غریب نواز کی بارگاہ میں لیے گئے تو غریب نواز نے بیٹا عطا کر دیا. کہتے ہیں کہ دیکھو صرف بیٹا غریب نواز دیتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ بیٹا دینے والی ہستی اللہ کی ذات ہے. تم غریب نواز کو بیٹا دیتے ہو، یہ کہتے ہو، لہذا تم مشرک ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. اب آؤ قرآن کی ایک آیت کہتا ہوں. حضرت مریم علیہ السلام، یہ کون ہے؟ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان، آپ کی والدہ محترمہ ہے. ان کے پاس ایک وقت جبریل امین آتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، میں آیت پڑھوں گا آپ کو. حافظ قرآن یہاں پر جب بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اچانک جبریل امین آتے ہیں. ان کو دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام تھوڑا سا خوف کھا جاتی ہے کہ اچانک انسانی شکل میں کوئی شخص ہمارے پاس آیا، کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا قاصد ہوں، تمہارے رب کے پاس سے آیا ہوں، کہیں اور سے نہیں، اللہ کے پاس سے آیا ہوں. کیوں آیا ہوں؟ اب میں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں. حضرت جبریل امین کہتے ہیں میں اسی لیے آیا ہوں، میرے آنے کی وجہ یہ ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اسی لیے آیا تاکہ میں تم کو ایک پاک صاف ستھرا بیٹا میں تم کو عطا کروں، میں تم کو بیٹا دوں، اسی لیے میں آیا. اب یہاں پر دیکھیں
قرآن کی ایک آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ بیٹا دینا بیٹی دینا یہ اللہ کا کام ہے، اور قرآن کی ہی آیت میں جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس اسی لیے آیا ہوں تاکہ میں تم کو بیٹا دوں۔ تو کیا جبریل امین کو نعوذ باللہ شرک مشرک کا فتویٰ دیا جائے گا؟ بیٹا دینا تو خدا کا کام ہے، یہ جبریل کہاں سے آگے بیٹا دینے کے لیے؟ جبریل خدا تو نہیں ہے، خدا کے کون ہے؟ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے ہیں، خدا تو نہیں ہے، لیکن وہی جبریل کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو بیٹا دینے کے لیے، میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کی ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں اور ہم علماء سے پوچھتے ہیں کہ کیا مطلب؟ ایک طرف قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ بیٹا دینا خدا کی شان ہے، اور ادھر جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، کون صحیح ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ بات دونوں کی بھی صحیح ہے، بات دونوں کی بھی حق ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کی ایک آیت کو مان لیں گے دوسری آیت کو چھوڑ دیں گے۔ یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ تھا، جو بات سمجھ میں آتی لے لیتے، جو سمجھ میں نہیں آتی چھوڑ دیتے۔ ہم تو ویسے نہیں ہیں، ہم تو نبی کے امتی ہے، امت محمدیہ ہے، قرآن کی ہر آیت حق ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو علماء کہتے ہیں، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ سنو، اللہ فرماتا ہے کہ میں جو بیٹا دیتا ہوں میں اپنی ذات سے خود سے تم کو بیٹا دیتا ہوں۔ میرا اولاد دینا، بیٹا دینا، میں کسی کی مدد کے سہارے کے بغیر کسی سہارے کے میں خود سے بیٹا دیتا ہوں۔ اور حضرت جبریل امین جو کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، یہ خود سے نہیں، اللہ کی عطا سے دینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر اس ذاتی اور عطائی کو ہم سمجھ جائیں گے، ذاتی صفات ایک ہے، عطائی صفات ایک ہے، اللہ کی جتنی صفات ہے اس کی اپنی ذاتی ہے، کسی نے خدا کو یہ صفات دیا نہیں۔ اور اللہ کے علاوہ مخلوق کے پاس جتنی صفتیں ہیں وہ صفتیں ان کی اپنی ذاتی نہیں، اللہ کی عطا کی ہوئی صفتیں ہیں۔ اسی لیے ہم غوث اعظم کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ عاشق صادق نے کہا، واہ غوث کیا مرتبہ ہے بالا تیرا، واہ غوث کیا مرتبہ ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میرے غوث پاک کی یہ شان ہے کہ ان کے در کا جو کتا بھی ہوتا ہے اس کتے کے سامنے شیر بھی اس کی حقیقت کو، اس کے سامنے شیر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، ہم 11ویں والے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اختتامی مراحل پر آ رہا ہوں۔ ہم غوث پاک کے عقیدت مند ہیں، ہم غوث پاک کی نیاز کر رہے ہیں، ہم نیاز والے ہیں، اور میں تمام اہل سنت والجماعت کے میرے بھائیوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، معصوم بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کل بھی میں نے ناندیڑ میں یہی پیغام دے کر آیا ہوں کہ ہم نیاز والے بھی ہیں، ہم نماز والے بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نیاز ہی کریں گے نماز کو چھوڑ دیں گے، ہم ایسے نہیں ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت نیاز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ہم نیازی بھی ہے، ہم نمازی بھی ہے، ہم میلادی بھی ہے، ہم نمازی بھی ہے، ہم غوث پاک کی عقیدت مند ہے۔ اور یاد رکھ لیں، میرے غوث پاک کو نماز سے اتنی محبت تھی
سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ حضور غوث پاک روزانہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ کیسے؟ ساری رات بھر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے، نماز کے لیے کھڑے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے کھڑے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نمازوں سے، مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ جتنے اللہ والے گزرے ہیں، آج ہم عظمت اولیاء کرام کے جلسے میں بھی جمع ہیں۔ جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں، سارے کے سارے اولیاء کرام کا تعلق نماز کے ساتھ مضبوط تھا۔ میرے غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز جو ادا فرمائی ہے، کتنے دن، کتنے مہینے؟ سیرت نگار بیان کرتے ہیں 40 سال تک غوث پاک پابندی کے ساتھ یہ عمل کرتے رہے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑی شرم آتی ہے کہ آج ہم غوث پاک کے چاہنے والے ضرور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آج ہمارا رشتہ نمازوں سے کمزور ہوتا چلا جا رہا۔ آج ہم نمازوں سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر اللہ کے ولی کے دربار میں آپ جائیں، ہر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں، آپ کو ہر اللہ کے ولی کے آستانے کے پاس مسجد ضرور نظر آیا کرے گی، مسجد ضرور نظر آئے گی۔ اور ہندوستان کی سب سے بڑی بارگاہ ہند الولی خواجہ خواجگاہ سلطان الہند میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے کو دیکھ لیں۔ غریب نواز کے آستانے میں ایک نہیں 4 مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اور ہر مسجد میں جماعت کا وقت علیحدہ علیحدہ۔ اگر کوئی زائر غریب نواز کو شاہجہانی مسجد میں جماعت نہ ملی تو اکبری مسجد کو چلا جائے، اکبری مسجد میں نہ ملی تو اولیاء مسجد میں چلا جائے۔ یعنی یہ پیغام دیا جا رہا ہے اولیاء کرام کے آستانوں سے کہ اے ولیوں سے محبت کرنے والوں، اے ولیوں کی نیاز خوانی کرنے والوں، اے اللہ کے ولیوں پر اپنی جان نچھاور کرنے والوں، اے اللہ کے ولیوں کے ذکر کی محافل سجانے والوں، یہ تم کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ ہر اللہ کے ولی کا رشتہ نماز کے ساتھ بہت بڑا مضبوط تھا۔ ہر ایک اللہ کے ولی نماز سے رشتے کو جوڑا رکھتے۔ تو آج ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ہم جائزہ لیں اپنے آپ کو۔ یہ محافل کا مقصد یہی ہے، ان اجتماعات کا مقصد یہی ہے کہ غوث پاک کی جو تعلیمات ہے، اولیاء اللہ کی جو تعلیمات ہے، ان تعلیمات سے ہمیں اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان تعلیمات سے اپنے آپ کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ آج ہم واڑی کی اس مسجد میں بیٹھ کر یہ نیت کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ مولا ہم کچے نیازی نہیں، ہم پکے نیازی ہیں، اور جو سچا اور پکا نیازی ہوتا ہے، میلادی ہوتا ہے، وہ نمازی بھی ہوا کرتا ہے، وہ نمازی بھی ہوا کرتا ہے۔ آج ہماری مسجدوں کی جو صفیں ہیں، زیادہ تر ضعیف لوگ، عمر رسیدہ لوگ نظر آتے ہیں، بوڑھے لوگ نظر آتے ہیں۔ ہمارے نوجوان اپنے اوقات کو فونوں میں اوقات کو برباد کر رہے ہیں، صبح سے شام تک یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، اسی میں اپنی زندگی کا اکثر وقت ہم برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھ لے، اپنی زندگی کو بہت غنیمت سمجھے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات سے زیادہ قیمتی ہماری زندگی کا ایک لمحہ ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے لمحات کی قدر نہیں کی۔ جب انسان کی زندگی کا وقت ختم ہوگا، اس وقت بندہ کہے گا کہ مولا مجھے ایک لمحے کا وقت دے دے، ایک لمحے کا وقت دے دے۔ کیا کرے گا؟ تو کہے گا کہ مولا ایک لمحے کا اگر وقت مل جائے گا تو جو مال ہے وہ مال کو صدقہ کر دوں گا،
اور میں بھی نیکوکاروں کے رستوں پہ چل پڑوں گا۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہیں دے گا جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا۔ تو خدا را آج ہم اولیاء کرام حضور غوث پاک کے اجتماع میں شریک ہیں، اور میرے غوث پاک کے آپ نے خطبے کو سماعت کیا، کیسی شان والا خطبہ۔ اللہ اکبر، سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ جب غوث پاک کی مجلس ہوتی تو اس مجلس واعظ میں 70,000 لوگ جمع رہتے، 70,000 لوگ۔ اور میرے غوث پاک کی زبان کی یہ تاثیر تھی کہ سامنے کی پہلی صف میں جو بیٹھا رہتا، جو طریقے سے غوث پاک کی آواز کو سنتا، آخری صف کا انسان بھی وہی آواز کو سنا کرتا۔ اس وقت تو کوئی مائک کا دور نہیں تھا، میرے غوث پاک کی آواز جیسے سامنے والے کو ملتی ویسے ہی آخری والے کو بھی وہی ملتی۔ اور 70,000 کے مجموعے کا عالم کیا ہوتا۔ میرے غوث پاک کیا واعظ و نصیحت فرماتے۔ آپ کی سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ غوث پاک کی واعظ و نصیحت میں ایسا جلال، ایسا روب اور ایسے تاثیر ہوتی کہ آپ کی مجلس واعظ میں ایک ایک وقت میں 5,000 یہود و نصارہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ 5,000 یہود و نصارہ کلمہ پڑھتے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ یہود کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہودی ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ایمان والوں کے اگر کوئی دشمن ہے تو وہ یہود ہے۔ لیکن میرے غوث پاک کے کلمات، ان کی واعظ و نصیحت کا ایسا اثر ہوتا، ایک ایک مجلس واعظ میں 5,000 یہود و نصارہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا کرتے۔ اور جب غوث پاک بیان فرماتے، آپ کے بیان میں جو باتیں ہوتی، ان کلمات کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں، سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ خوف خدا، خشیت الہی، اللہ کا ڈر، خدا کا خوف، خدا کی خشیت ایسی بیان کرتے کہ کئی لوگ خوف خدا کی وجہ سے اسی مجلس واعظ میں ان کی روح برباد ہو جایا کرتی۔ اللہ اکبر، ان کی روح برباد ہو جایا کرتی۔ میرے غوث پاک ایسا خوف خدا اور خشیت الہی کا پیغام دیتے۔ تو آج ہم اسی غوث پاک کی مجلس سے نسبت قائم کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں، غوث پاک کی مجلس کی خیرات لینے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ آج ہم اپنے تمام واڑی کے مسجد کے مصلیان کو کہیں گے کہ خدا را جتنے ہمارے ذمہ داران ہیں، آج ہی ہم یہ نیت کر لے کہ ہم بھی غوث پاک کی مجلس سے اپنی نسبت کو جوڑتے ہوئے ہم بھی نمازوں سے اپنا رشتہ جوڑیں گے، اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں سے اپنے رشتے کو قائم کریں گے، اللہ کے گھر میں آئیں گے، واعظ و نصیحت سنیں گے، اجتماعات میں آئیں گے، مسجد سے اپنا رشتہ جوڑیں گے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس کا رشتہ مسجد سے جڑ جاتا ہے تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو، وہ ایمان والا ہے۔ جو مسجد سے رشتہ جوڑ لیتا ہے اللہ پاک اسے ایمان کی نعمت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ہیں، بڑی خوشی اور مسرت ہے کہ الحمدللہ کافی تعداد میں اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑے جذبات کے ساتھ تمام حضرات یہاں جمع ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ قافلہ اور یہ انجمن قادریہ جنیدیہ چشتیہ جس کاز کو لے کر سرزمین گلبرگہ میں جو فیض و برکات ساری دنیا کو لٹا رہی ہے، حضرت شیخ دکن کی بارگاہ میں حجرہ صلاۃ درود پاک کا حجرہ ہے۔ آپ تمام سے کہوں گا کہ آپ لوگ تو الحمدللہ حجرہ صلاۃ کے بالکل قریب میں ہیں،
کوئی زیادہ دور نہیں ہے. خدا را روزانہ کی مصروفیت تو اپنی جگہ ہے، زندگی تو گزر رہی ہے، بڑی تیزی سے گزر رہی ہے. اپنی زندگی کو قیمتی بنانا چاہتے ہو تو حضور کے درود پاک سے اپنے رشتے کو جوڑو، حجرہ صلاۃ میں اپنا وقت دو، اپنی اوقات کو حجرہ صلاۃ 24 گھنٹے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جانے کا یہ عمل اللہ نے اگر کسی کو یہ توفیق عطا فرمائی تو شیخ دکن کی بارگاہ میں ایسا عظیم کارنامہ ہو رہا ہے. ایسے عظیم کارنامے میں ہمیں بھی حصہ بننا چاہیے. خیر کے کام میں حصہ بننے کی کوشش کرو. نیکی کا کام کہیں ہو رہا ہے یہ نہ دیکھو کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا، کدھر سے آیا. نہیں، نیکی کا کام ہے. مومن کو چاہیے کہ میدان میں کود جائے. معلوم نہیں کہ زندگی کب بے وفائی کرے. زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہمارے جامع نظامیہ میں کتاب پڑھی جاتی ہے، اس کتاب میں یہ ہم کو پڑھایا گیا، الغد، ایک مصطفیٰ منفلوطی کا ایک مضمون ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی کتنی بے بھروسہ ہے کہ انسان اپنے قدم کو اٹھاتا ہے اسی لیے تاکہ گھر کے باہر رکھوں، لیکن وہ نہیں جانتا کہ یہ جو قدم اٹھایا ہے وہ گھر کے باہر جائے گا یا قبر کے گڑھے میں جائے گا. اسے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے صبح کے وقت میں اپنی پسند سے کپڑے پہنے ہیں، اپنی چوائس سے میں نے کپڑے پہنے کہ ہاں بھائی یہ کپڑے نہیں پہن کر بہت دن ہو گیا، آج پہن لیں گے. اپنی شوق سے، اپنی چوائس سے، اپنی خواہش سے، اپنے ہاتھوں سے میں نے کپڑے پہنے. لیکن میں یہ نہیں جانتا، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ جو کپڑے میں نے پہنے ہیں یہ کپڑے میں خود اتاروں گا یا غسال کا ہاتھ میرے کپڑوں کو اتارے گا. لباس پہن کر لباس اتارنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. قدم اٹھا کر قدم رکھنے تک کی کوئی گارنٹی نہیں. ایسی بے بھروسہ زندگی میں گناہوں کا بوجھ رکھ کر پھرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ جس زندگی کا بھروسہ نہیں، گارنٹی نہیں، ایک لمحے کی بھی گارنٹی نہیں، ایسی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو بھول جانا، خواب غفلت میں رہنا، ایسی زندگی کو سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے اپنی ساری کوششیں کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ عقل مندی کیا ہے؟ ہوشیاری کیا ہے؟ اور نبیوں کے تاجدار فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اور وہ کام کرتا ہے زندگی میں جو مرنے کے بعد اسے نفع دیں گے. مرنے کے بعد کیا نفع دیں گے؟ مرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں جو درود و سلام پڑھا جائے گا یہ نفع دیں گے. مرنے کے بعد کیا کام دیں گے؟ مرنے کے بعد جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، اعمال صالحہ کر رہے ہیں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے قبول کر لیا تو یہی نیکیاں ہم کو نفع دینے والے ہیں. تو خدا را عقل مندی کا تقاضا، ہوشیاری کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے آپ کو موت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، خواب غفلت سے اٹھائے، بیدار ہو جائیں، شیطانی زندگی کو چھوڑے، زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کریں. ہم نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے بہت جی لیا ہے، اب مولا کو راضی کرنے کے لیے جئیں گے، غوث پاک کی زندگی کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے. عاشق صادق نے کہا یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے تو دیکھ، یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے تو دیکھ، عرض مطلب کر کے تو دیکھا، ترک مطلب کر کے تو دیکھ. مطلب جو چاہا وہ تو زندگی بھر کیا، کبھی اپنے مطلب کو چھوڑ، خدا کی رضا کو دیکھ کر زندگی گزار. یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات، یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات. سب کو اپنانے والے ایک اس کو اپنا کر کے تو دیکھ. سب کو اپنانے کی فکر چھوڑ، خدا کو اپنا کرنے کی فکر پیدا کر. موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی، موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی.
زندگی پہ مرنے والے زندگی میں مر کے تو دیکھ، زندگی پہ مرنے والے زندگی میں مر کے تو دیکھ۔ زندگیوں پہ تو بہت مر رہے ہیں، زندگی میں مرے، کیسے مرے؟ اپنی خواہشات کو مارے، اپنے آرام کو چھوڑے، خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، اللہ اس کے رسول کی رضا والی زندگی گزارے۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ اللہ والوں کا راستہ ہے، بزرگان دین کا راستہ ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اس حقیر دنیا کو کبھی بھی اپنی زندگی پر اہمیت نہیں دی ہے۔ اللہ والوں نے یہی پیغام دیا ہے، من چاہی زندگی چھوڑو، رب چاہی زندگی اختیار کرو۔ بہرحال یہیں پر میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت سراج بابا صاحب قبلہ مدث اللہ العالی اس کام کو لے کر جو آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان کے اس کام میں خوب برکت نازل فرما، اور جتنے احباب اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اللہ پاک ان استفادہ کرنے والوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ فرما دے، اور شہر گلبرگہ کے ساری ہستیاں اور جتنے ہمارے واڑی کی سرزمین والے ہیں، جو احباب مولا حجرہ صلات میں ہم سب کو بار بار شریک ہونے اور نبیوں کے سلطان پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ اس مبارک محفل میں جتنے ہمارے بزرگ حضرات، اللہ ہمارے بزرگوں کو صحت و عافیت عطا فرما، اور باڑی کی اس جامع مسجد کے جو منتظمین ہیں اور جو ذمہ داران ہیں، اللہ پاک ان تمام کی محنتوں کو، قد و کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تعالیٰ 11ویں شریف کا اہتمام کیا گیا، یہ سارے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جانے انجانے میں ہم سے کوئی غلطی، کوتاہی، بے ادبی، غفلت، لاپرواہی ہو چکی تو اے اللہ پاک تو اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما دے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص میرے مولا آج کی اس مبارک محفل، غوث پاک کی اس محفل کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا گو ہے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما دے۔ مولا تعالیٰ وہاں کے معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے پیارے پیارے بچے بڑے ظلم و ستم، ظالموں کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اہل فلسطین پر رحم فرما دے۔ مولا تجھے واسطہ ہے شہنشاہ بغداد کا، حضور غوث پاک کا واسطہ، مولا تو اپنے فضل و کرم سے اہل فلسطین، اہل غزہ پر رحم فرما دے۔ مجاہدین اسلام کو اللہ پاک ثابت قدمیہ نصیب فرما۔ دنیا کے جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کے سربراہان کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ فلسطین کے لیے اور بیت المقدس کے لیے وہ تمام کے تمام متحد ہو جائے اور میدان عمل میں آ جائے، اور ہمارے فلسطینی مسلمانوں کی حفظ و امان ہو جائے۔ مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فلسطین کے معصوم بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو کھانے پانی کے لیے، بیماریوں کے لیے پریشان حال اللہ ان سب پر پیارے نبی کے صدقے میں رحم فرما۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔